یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات ماننی چاہیے، تو ان کی کوئی شان نہیں ہے۔ جنہوں نے توحید کا درس دیا لوگوں کو، ان کی کوئی شان نہیں ہے۔ جنہوں نے رسالت کا درس دیا لوگوں کو، ان کی کوئی شان نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شیعہ ذاکر تقریر کر رہا ہے جس کے اندر کہتا ہے کہ ان کے چوتھے امام ہمارے لیے معتبر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، ہمیں بہت عزیز ہیں، ہمیں بہت پیارے ہیں۔ زین العابدین جن کا نام علی بن حسین تھا، ان کے دور میں ان کے دو چاہنے والے، ان کا آپس کے اندر اختلاف ہو گیا، لڑائی جھگڑا ہو گیا۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے امام نے یہی بات پوچھی کہ وجہ کیا ہے، تم کیوں لڑ رہے ہو؟ کیا تمہاری آپس میں صلح نہیں ہو سکتی؟ اس شخص سے کہا جو زیادہ لڑنے کو تیار تھا، تو اس نے کہا کہ نہیں، کیونکہ اس شخص نے میرے باپ کو قتل کیا ہے۔ امام نے پوچھا کیا اس کا تم پر کوئی ایسا احسان بھی ہے کہ جس کی وجہ سے تم اسے معاف کر دو؟ اس نے کہا کہ احسان تو ہے، لیکن اتنا بڑا بھی نہیں ہے کہ میں اپنے باپ کا قتل اسے معاف کر دوں۔ امام نے پوچھا کیا احسان ہے؟ اس نے کہا اس کا احسان یہ ہے کہ اس نے مجھے آپ کی ولایت کی معرفت دی، یعنی مجھے آپ کی امامت کا، آپ کی ولایت کا اس کی وجہ سے پتہ چلا، اور یہ اتنا بڑا احسان تو نہیں ہے کہ میں اسے اپنے باپ کا قتل معاف کر دوں۔ تو امام نے یہ کہا کہ اگر یہ شخص آسمان کے سارے فرشتے اور زمین کے سارے انسان قتل کر دے تو بھی اس کا جو ثواب ہے، نیکی کا کام ہے، وہ بہت بڑا ہے اس جرم سے۔ دو مومن آپس میں لڑے ہوئے تھے، امام چہارم کا زمانہ تھا۔ مولا نے ایک سے پوچھا تو بھی ہمارا موالی، وہ بھی ہمارا حقدار، ہم تو نہیں چاہتے کہ ہمارے حقدار آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں، سلو کر لو۔ مولا وہ میرے ابا کا قاتل ہے، اس نے میرے باپ کو مارا، میں بھلا اپنے ابا کے قاتل سے کیسے سلو کر سکتا ہوں؟ اچھا یہ بتا کوئی ایسی نیکی اس نے تیرے ساتھ کی ہو جس کے سلے میں تو اسے معاف کر دے؟ مولا نیکی تو ہے اس کی، مگر وہ اتنی بڑی نہیں کہ جس کے بدلے میں اپنے باپ کا خون معاف کر دوں۔ کون سی نیکی ہے؟ آپ کی ولایت کی معرفت اس نے کرائی تھی مجھے، تو اب یہ اتنا بڑا کام تو نہیں ہے نا مولا کہ میں اپنے باپ کا خون ہی معاف کر دوں۔ مجھے ذات واجب کی قسم، لاہور والو، عزت حیدر کی قسم، چادر زہرا کی قسم، عظمت خالق کی قسم، پاکیزگی منبر کی قسم، جھوٹ بولوں تو لعنتی، چہرے پہ سرخی جلال آئی، ٹیک پر تھا میرا امام، سیدھا ہو کے بیٹھ گیا، فرمایا ھذا یفیو بالدم ابیک، تو اس چیز کو اپنے باپ کے لہو سے توڑنے لگا ہے؟ ھذا واللہ یفیو بالدماء اہل السماوات والارض، فرمایا آسمان کے سارے فرشتے، روح زمین کے سارے انسان یہ قتل کر ڈالے، پھر بھی ہماری معرفت بڑی ہے۔ تو امام غصہ ہو گئے۔ تو کیا بھائی امام کیا چاہتا ہے کہ یہ لوگ اس کے جو چاہنے والے ہیں ان کی آپس میں صلح ہو، آپس میں مل جل کر رہیں، اس لیے صلح کروانے کی کوشش کر رہا ہے اور ان کو سمجھا رہا ہے، اور اس کے لیے یہ بات بہت بڑی ہے کہ جس کے پاس اس کی معرفت ہے یا جس نے کسی کو اس کی معرفت دلوائی امامت کی، تو جس شخص نے کسی کو امام کی معرفت دلائی اس کی بہت بڑی شان ہے، اور جس نے کسی شخص کو نبی کی رسالت کی پہچان دلوائی اس کی کوئی شان نہیں۔ صحابہ نے لوگوں کے پاس اسلام کی بات پہنچائی، لوگوں کو مسلمان کیا،
نبی کی بات پہنچائی، نبی کی معرفت دلوائی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات ماننی چاہیے، تو ان کی کوئی شان نہیں ہے۔ جنہوں نے توحید کا درس دیا لوگوں کو، ان کی کوئی شان نہیں ہے۔ جنہوں نے رسالت کا درس دیا لوگوں کو، ان کی کوئی شان نہیں ہے۔ اور امام کیا چاہتا ہے کہ ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ آپس میں مل جل کر رہیں، چاہے جتنے برے ہیں اچھے ہیں، لیکن کیونکہ امام کے چاہنے والے ہیں اس لیے مل جل کر رہیں۔ امام یہی چاہتا ہے۔ تو رسول کیا چاہتا ہے؟ جو اس کے چاہنے والے ہیں وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں۔ جب امام کے چاہنے والوں کی یہ شان ہے کہ وہ آپس میں مل جل کر رہیں اور امام ان کو برا نہیں سمجھتا، چاہتا ہے کہ جیسے بھی برے ہیں لیکن ہیں تو میرے ماننے والے، آپس میں مل جل کر رہیں، یہی نبی کی چاہت ہے کہ جیسے بھی ہیں، گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن ہیں تو میرے چاہنے والے۔ نبی کی بھی یہی چاہت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی چاہتے تھے کہ میرے چاہنے والے آپس میں مل جل کر رہیں۔ جب امام کے چاہنے والے اچھے ہو سکتے ہیں ان کے کہنے کے مطابق، تو نبی کے چاہنے والے پھر کیوں برے ہیں؟ اگر ان کا کسی وجہ سے اختلاف ہو گیا ہے، قتل ہو گیا ہے، تو پھر بھی وہ امام کو پیارے ہیں، قاتل بھی۔ تو ادھر جو صحابہ ہیں، اگر ان کا کسی بات میں آپس میں اختلاف ہو گیا ہے، کچھ اونچ نیچ ہو گئی ہے، خطا ہو گئی ہے، آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے، قتل ہو گئے ہیں، لیکن ہیں یہ بھی تو نبی کے چاہنے والے۔ اگر امام کے چاہنے والے کے قتل معاف ہیں تو نبی کے چاہنے والے پر پھر الزام کیوں؟ اور اس سے کسی بات پر خطا ہو گئی تو وہ تو نبی کا چاہنے والا ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، خاتم النبیین کا، جس کی شان بہت بلند ہے، آپ کے امام سے آپ بھی مانتے ہیں کئی درجے بلند ہے، تو اس کے چاہنے والوں کو پھر آپ کیوں نہیں معاف کرتے؟ ان کے خلاف کیوں بکواس کرتے ہیں؟ ان کو کیوں برا بھلا کہتے ہیں؟ ان کا کیوں لحاظ نہیں کرتے؟ ان کو بھی تو ماننا چاہیے نا، وہ تو کسی کے چاہنے والے ہیں، اور وہ جس کے چاہنے والے ہیں اس کی شان ان سے بڑھ کر ہے جس کو وہ لوگ چاہنے والے ہیں۔ ہاں، نبی کے چاہنے والے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کئی واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے صحابہ کے آپسی اختلافات کو دور کیا اور ان سے کہا کہ آپس میں مل جل کر رہیں۔ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اختلاف ہو گیا تو پھر بھی وہ نبی کو پیارے تھے، اللہ کو پیارے تھے، اور ہمارے لیے وہ پیارے ہیں کیونکہ وہ نبی کو پیارے تھے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ ان کو چھوڑ سکتے ہیں تو ان